استلام کرنا، ہاتھ لگانا اور ہاتھ کو بوسہ دینا یہ مسنون ہے، یا براہ راست بوسہ دینا مسنون ہے، لیکن اتنا کام ہوتا نہیں، تو لہٰذا وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں، پانی پئیں اور صفا پہاڑی پہ آ جائیں۔ صفا پہاڑی کی یہ تصویریں ہیں، یہ پرانے زمانے کی تصویر ہے، سب سے پرانی تصویر ہے۔ آگے کریں، یا دوسری طرف ہے، دوسری طرف یہ کچھ جدید ہے، ایک اور آگے کر دیں، چلیے یہ رہنے دیں بس، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تصویر ہے، یہ بھی صفا مروہ کی تصویر ہے، لیکن پیچھے کر لیں ذرا، تھوڑا سا پیچھے کریں ایک تصویر، ایک اور پیچھے، نہیں آگے کریں، پیچھے کو جائے، پیچھے کو دوسری طرف میں، دوسری طرف آپ آگے چلیں گے، پیچھے جانے دیں اور پیچھے، اور بس یہ زیادہ واضح ہے، وہ تصویر آپ نے دیکھ لی ہے۔ تو صفا پہاڑی پہ آ جائیں، یہ صفا پہاڑی ہے اور یہ مروہ پہاڑی ہے، یہ آپ صفا پہاڑی پہ آ جائیں، بیت اللہ سے نکل کر صفا پہاڑی پہ جب آپ آئیں گے تو وہاں پہ جا کر آپ نے جو ہے وہ 4-5 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، صفا پہاڑی کے قریب چڑھ کر جو ہے 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نمبر 2، یہ کہیں میں بھی وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ نمبر 3، آیت مبارکہ پڑھیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھیں۔ نمبر 5، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ 3 دفعہ پڑھیں۔ یہ 5 کام جو ہے بیت اللہ کے، یہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جو ہے وہ کریں۔ صفا پہاڑی پہ چڑھ سکتے چڑھ کر، نہیں تو اس کے قریب کھڑے ہو کر جہاں بھی آپ کو موقع ملتا وہاں پہ یہ 5 کام کریں۔ پھر اس کے بعد 6واں کام کرنا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، ادھر کو منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ۔ یہ بھی نقشہ ہے، یہ بھی نقشہ ہے، یہ بھی صفا مروہ ہے، صفا اور مروہ، یہاں سے بھی صفا اور مروہ۔ تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس آئے، وہ ایک تصویر آپ کے پاس ہے صفا مروہ کی، وہ جاری۔ تو صفا پہاڑی کے اوپر یہ 5 کام کریں۔ 5 کام کرنے کے بعد 6واں کام دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد یہ مروہ کی جانب روانہ ہو جائیں۔ مروہ کی جانب روانہ ہوں گے تو یہ درمیان میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، سبز رنگ کی لائٹیں ہیں، تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں پہ دوڑنا مسنون ہے، اس لیے کہ اما حاجرہ علیہ السلام وہاں پہ دوڑتی رہی پانی کی تلاش میں۔ وہ عمل اتنا پیارا اور محبوب لگا، اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے اس کو مسنون کر دیا کہ تم بھی دوڑو، جو بھی دوڑ سکتا ہے یہاں پہ دوڑو۔ اور پھر جو ہے یہاں پہ بھی عام چال میں چلے اور یہاں سے لے کر عام چال میں چلے، سادہ چال میں چلے، اور دعا جو مرضی پڑھے، جون سی بھی دعا جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اپنے لیے دعائیں مانگتا رہے، بچوں کے لیے جو بھی مانگ سکتا ہے مانگے۔ مروہ پہ پہنچ جائے، مروہ پہ پہنچنے کے بعد وہی کام کرے جو صفا پہ کیے، 2 کاموں کو نکال دے، 2 کاموں کو نکال دے۔ ایک تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یہ کہنا نہیں ہے۔ دوسرا آیت نہیں پڑھنی، بس پہلی دفعہ آیت پڑھنا، باقی کے 4 کام اسی طرح کر۔ 4 کام کون سے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ 3 دفعہ، 3 کام، اور چوتھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگو 4۔ یہ مروہ پہ 4 کام کریں تو آپ کا ایک چکر جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد مروہ سے صفا کی طرف آ جائیں، تو اسی طریقے سے صفا پہ پہنچ جائیں اور صفا پہ بھی 4 کام کریں۔ 5 پہلے 6 پہلے کیے تھے، دوسرے چکروں میں 4 کریں، یہاں پہ آ کر 2 چکر، پھر صفا سے مروہ پہ 4 کام کریں اور آپ کے 3 چکر، اور مروہ سے صفا تک 4، اور صفا سے مروہ تک 5، اور مروہ سے صفا تک 6، اور صفا سے مروہ تک 7۔ یہ 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے، اور 4 کام اسی روٹین سے جو ہے وہ کرتے رہے۔ مروہ پہ کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ بال کٹوا دیں، اپنے سر کے پورے بال کٹوا دیں۔ تصویریں آگے پیچھے کی تلاش کرنے میں دیر ہوگی، انشاءاللہ میں اس کی سیٹنگ کروں گا تاکہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ترتیب سے ساتھ ساتھ میں آ جائیں۔ تو بال کٹوا دیں، پورے سر کے جو ہے وہ بال کٹوا دیں کینچی سے یا استرے کے ساتھ بال کٹوا دیں۔ اور خواتین جو ہے اپنے سر کی چوٹی سے تھوڑے سے بال پکڑ کے ایک کورے کے برابر جو ہے 1 انچ کے برابر وہ بال کینچی سے کاٹ دے، خود کاٹ دے، شوہر کاٹ دے، کس سے کٹوا لے کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ بھی حلال ہو جائے۔
یہ عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. یہ عمرہ جو ہے آپ کا مکمل ہو گیا, طواف بھی ہو گیا, سعی بھی ہو گئی اور بال بھی کٹوا لیا. عمرہ کرنے کے بعد انسان حلال ہو گیا. حلال ہونے کے بعد انسان جو ہے اگر تو مدینہ میں جانا ہے ٹھیک ہے, اگر مدینہ میں نہیں جانا تو 8 ذی الحجہ تک مکہ میں تمام پابندیاں ختم. آپ سارے کام مکہ میں رہ کر کر سکتے ہیں. خوشبو بھی لگا سکتے ہیں, بال بھی کاٹ سکتے ہیں, ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں, سلا ہوا لباس بھی پہن سکتے ہیں, سر بھی ڈھانپ سکتے ہیں, شادی بھی کر سکتے ہیں, ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں. کوئی پابندی نہیں, تمام پابندیاں جو ہے وہ ختم. اگر مدینہ میں جانا ہے تو مدینہ چلے جائیں, وہاں 6 دن 7 دن 8 دن جتنے بھی رہنا ہے 10 دن گزاریں, اور گزار کے جب مکہ کی طرف آنا ہے تو دوبارہ مدینہ کے میقات سے احرام باندھیں اور مکہ میں آ کر کیا کریں, عمرہ کریں. اسی طریقے سے جیسے میں نے عمرہ بتلایا, وہ آپ کا نفلی عمرہ ہو جائے گا. پہلا عمرہ حج کا ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا نفلی ہو جائے گا. یہ عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ حلال ہو گئے. حلال ہونے کے بعد دوسرے عمرے میں بھی طواف کے ساتھ رکھتے بھی پڑنی ہیں اور بال بھی کٹوانے ہیں. یہ بھی سوال بار بار ہوتا ہے, بال پھر کٹوانے ہیں تو عمرہ دوبارہ نہیں کیا تو دوبارہ نہیں کرنا, سارا بھی دوبارہ کرنا ہے, طواف بھی دوبارہ کرنا ہے, سعی بھی دوبارہ کرنی ہے, بال بھی دوبارہ کٹانا ہے, سارے کام دوبارہ کرنا. عمرہ کر کے آپ فارغ ہو. اب جو ہے 8 ذی الحجہ کو, 8 ذی الحجہ تک آپ فارغ ہیں. 8 ذی الحجہ کو آپ نہائیں اور احرام پہنیں اور تلبیہ پکاریں, لبیک اللہم حجت, لبیک اللہم حجت. پہلے ہم نے کہا تھا لبیک اللہم عمرۃ, اب کہیں لبیک اللہم حجت. تو حج کا تلبیہ پکاریں, پھر اس کے بعد تلبیہ پکاریں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پکاریں اور مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. مینا کی طرف تصویر نکالیں, مینا کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائیں. تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کی طرف چلے جائیں. آگے کو جانتے ہیں آرام سے, آہستہ آہستہ آگے کو جانا ہے. یہ میرے پیچھے چلے گیا, آگے جانا, دوسری طرف جائیں. ٹھیک ہے, آگے جانے دیں. بس یہ بھی یہ ٹھیک ہے, یہ خیمے ہیں. آگے اور ایک آگے تصویر, یہ کر, یہ تصویر ٹھیک ہے. یہ بورڈ لگا ہوا ہے بدایۃ مینا, لکھا ہوا ہے مینا کا آغاز. تو اس بورڈ کے اندر چلے جانا ہے. 8 ذی الحجہ کو آپ نے تلبیہ پکارتے ہوئے اس بورڈ کے اندر چلے جانا ہے. آپ کے خیمے ہیں, خیموں میں چلے جائیں. اور یہیں پہ مسجد ہے, آگے چلے, مسجد کی تصویر ہے وہ بھی دیکھ لیں. اور جانے دیں. یہ مسجد, یہ مسجد جو ہے مسجد خیف. یہ مینا کا شکل بھی دیکھ لیا, خیف بھی دیکھ لیا, خیمے بھی آپ نے دیکھ لیا. خیمے میں رہائش ہے, خیمے میں چلے جائیں. جس کے پاس جگہ نہیں مسجد خیف میں چلا جائے, نماز مسجد خیف میں پڑھ لیں, یا آپ جو ہے وہ اپنے اپنے خیمے میں پڑھ لیں, جہاں موقع ملے پڑھ لیں. تو یہاں پہ مینا میں آپ نے 8 ذی الحجہ کو جانا ہے. عموماً حاجیوں کو ایجنٹ حضرات ساتھ کو لے جاتے ہیں, رات کو ہی لے جاتے ہیں. چلے جاؤ ان کے ساتھ, کوئی عرض نہیں, کیونکہ اکیلا بندہ جا نہیں سکتا تو حج خراب ہو جائے گا. ان کے ساتھ جانا مجبوری ہے. لیکن 8 ذی الحجہ کو آپ تلبیہ نہ پکاریں, 7 ذی الحجہ کو تلبیہ نہ پکاریں, ان کے ساتھ احرام باندھیں, نیت نہ کریں, چلے جائیں. صبح جب وہاں پہ ہو 8 ذی الحجہ 7 بجے 8 بجے سورج نکلنے کے بعد اس وقت تلبیہ پکاریں, لبیک اللہم حجت, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ تلبیہ پکاریں تاکہ آپ کا 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہو جائے. تو 8 ذی الحجہ کو خیمے میں آ جائیں, آپ کے جو خیمے میں چلے جائیں. تو یہاں پہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. یہ 8 ذی الحجہ کا دن ہے. ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی, عشاء کی اور اگلے دن فجر کی. یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھتے ہیں اور ساری کی ساری نمازیں 2-2 رکعتیں کر کے پڑھتے ہیں. ظہر کی بھی 2 رکعتیں, عصر کی بھی 2 رکعتیں, مغرب کی 3 رکعتیں, عشاء کی 2 رکعتیں, فجر کی بھی 2 رکعتیں. فجر کی سنتیں بھی پڑھ لیتے ہیں, فجر کی سنتیں پڑھ لیتے ہیں اور عشاء کے وتر بھی پڑھ لینے چاہیے. عشاء کے وتر بھی پڑھ لینے چاہیے, اس لیے کہ موجود ہے کہ وتر جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے, تو لہٰذا یہ نہیں چھوڑنی چاہیے, باقی سنتیں چھوڑ دیں. تو ظہر کی 2 رکعتیں ظہر کے وقت میں, عصر کی 2 رکعتیں عصر کے وقت میں, مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں 3 رکعتیں اور عشاء کی نماز 2 رکعتیں اور 1 وتر یا 3 وتر جو بھی آپ پڑھنا چاہیں, اور اس کے بعد بے شک رات سو جائیں.
رات کو اٹھ کے نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ تو مینا میں رات گزارے، صبح کو جو ہے وہ فجر ہو جائے، فجر کی نماز مینا میں پڑھیں، خیمے میں یا مسجد میں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت جو ہے وہ آپ آگے عرفات کے لیے روانہ ہو، تلبیہ پکارے اور عرفات کے لیے چلے جائیں۔ ایجنٹ حضرات ان کی جو ٹائمنگ ہے آپ ان کے ساتھ جس وقت بھی جانا چاہیں چلے جائیں، تو عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں، تلبیہ پکاریں اور 9 ذی الحجہ کو عرفات میں چلے جائیں۔ جانے دیں آگے تصویر، یہ عرفات، یہ جبل رحمت ہے، یہ جبل رحمت، اس کی بات بھی آتی ہے، یہ عرفات کا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور نقشہ آگے کر لیں، نہیں ہے پیچھے کر لیں، یہ ایک تصویر اور تھی عرفات کی، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ عرفات کا ایک عمومی نقشہ ہے، پیچھے جانے دیں، یہ مسجد نمبر، ٹھیک ہے، یہ صحیح، یہ رہنا، یہ عرفات کا میدان ہے اور یہ مسجد ہے، مسجد خیر جس کو مسجد نمرہ جس کو بولتے ہیں، یہ مسجد نمرہ ہے۔ اس کے اندر یہ ریڈ لائن لگی ہوئی ہے، یہ ادھر مکہ ہے اور عرفات کا میدان ادھر سے، یہ ریڈ لائن سے باہر جو ہے یہ عرفات سے باہر ہے۔ آدھی مسجد کا حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر ہے اور آدھی مسجد جو ہے وہ عرفات کے اندر ہے۔ اصل عرفات جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ سارا پیچھے عرفات ہے، یہ ساری حصہ جو ہے عرفات سے باہر ہے۔ مسنون یہ ہے، سنت ہے، یہ بات ذرا غور سے سن لیں، مسنون یہ ہے کہ ظہر سے پہلے والا وقت یہاں پہ گزارا جائے، یہیں پہ خطبہ سنا جائے، یہیں پہ نماز پڑھی جائے اور نماز پڑھ کے انسان یہ باؤنڈری کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ مسنون ہے۔ لیکن ایجنٹ حضرات پہلے لے جاتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ رہنا ممکن نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں، آپ کے خیمے ہی یہاں پہ پیچھے، یہ پیچھے خیمے سارے، جہاں بھی آپ کو لے جائیں وہاں پہ آپ خیموں میں گزار لیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی اکیلا ہو اور ایسا کر سکتا ہو کہ نماز بھی یہاں پہ پڑھے، خطبہ بھی یہاں پہ سنے اور نماز پڑھنے کے بعد اندر آئے تو یہ اچھی بات، یہ مسنون عمل ہے، نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں۔ تو آج کے دن میں 9 ذی الحجہ کو آپ نے خطبہ سننا ہے، امام کا خطبہ مسجد میں بیٹھ کے سن لیں، نہیں تو خیمے میں موبائل آن کر لیں، اس میں چل جاتا ہے وہ چلا لیں، وہ خطبہ سن لیں۔ خطبہ سننے کے بعد امام جو دور ہوتا ہے، درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اپنی نماز پڑھ لیں، خیمے میں ایک آدمی جماعت کروا لے تو ظہر کے وقت میں ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں اکٹھی پڑھ لیں، پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعتیں عصر کی بھی پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں، تو یہ 4 رکعتیں ظہر اور عصر کی اکٹھے پڑھتے ہیں، یہ مسنون ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ مسافروں کے لیے، یہ مسافروں کے لیے نہیں، یہ حاجیوں کے لیے، جو حج پہ آیا ہے وہ عرفات کے میدان میں دونوں نمازیں جمع بھی کرے گا اور قصر بھی کرے گا۔ لوگوں کو پیار اور محبت سے بتلا دیں، کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو باس باسا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کی مرضی، وہ جیسے کرنا چاہتا کر۔ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ سنت ہے، آپ نے بھی کیا، تمام حاجیوں نے بھی کیا، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، عصر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائیں۔ اذان ایک ہی ہوگی، تکبیر علیحدہ علیحدہ کریں، اذان ایک ہی دینے ظہر کی، بس وہی کافی ہے، اور اس کے بعد تکبیر ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ کہہ کے 2 جماعتیں کروا کے ظہر عصر پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے شام سورج غروب ہونے تک مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں، مسجد میں ٹھہر جائیں، ادھر پیچھے یہاں پہ جہاں پہ مرضی ہے وہاں پہ چلے جائیں۔ یہ آگے والی جبل رحمت کی تصویر نکالے ذرا، پیچھے میں چلے جائیں، ذرا پیچھے تھی، نہیں پیچھے پیچھے جائیں اور پیچھے، یہ جبل رحمت۔ عام طور پر لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نشان بنا ہوا ہے، یہ جبل رحمت کی نشانی ہے، یہ جبل رحمت پہ جانے کی کوشش، یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، زیادہ سے زیادہ 5000 10,000 بڑی چھلانگ لگا لیں 15,000 بندہ چلا جائے، 25 لاکھ 30 لاکھ حاجی ہے، اس پہاڑی پہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ معلوم نہیں لوگوں نے یہاں پہ جانے کو کیوں لازم قرار دیا۔ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ چلا گیا اصل حج اسی کا ہے، جو یہاں پہ نہیں گیا اس کا حج ہی نہیں ہوا، ایسا نہیں۔ آپ صرف نے یہاں نہیں پہاڑی پہ نہیں چڑھے، آپ صرف نے یہ پہاڑی کے نیچے یہاں پہ کہیں کسی جگہ پہ پڑاؤ کیا تھا اور آپ نے کہا تھا لوگوں میں یہاں پہ رکا ہوں، وقف تو ہاں ہونا وعرفہ کلھا موقع، عرفہ سارے کا سارا میدان ہے، جہاں مرضی ٹھہرتا، پورے میدان میں جہاں جگہ ملے ٹھہرتا، یہ سنت ہے۔
تو لہٰذا یہاں جانے پہ ٹائم لگ جاتا ہے، 2-2 3-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جو دعا کا سارا ٹائم ہے وہ سارا ٹائم ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں موجود ہیں آپ، جہاں خیمہ ہے وہیں پہ پڑاؤ رکھیں اور دعا مانگیں جتنی بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے معاف کرتے ہیں، اور جب شیطان دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس قدر لوگوں کو معاف کر دیا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر جو ہے لوگوں کو معاف کر رہے ہیں۔ تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے خود دعا مانگو۔ اور اس میں بہترین دعا جو ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں عرفہ کے دن کی بہترین دعا، یہ نکالیے تھوڑا سا آگے پیچھے کریں، دعا ہے یہاں پہ لکھی بھی ہے، آگے جانے دیں، ٹھیک ہے، نہیں پیچھے دوسری طرف جائیں، دوسری طرف، اور آگے، بس یہ پیچھے، یہ بہترین دعا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں عرفات کے دن کی دعا یہ بہترین دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے فرمایا میں نے بھی پڑھی ہے، اور تمام سابقہ نبیوں نے جو بھی حج کرنے آیا انہوں نے یہ پڑھی، تو لوگوں یہ کثرت سے پڑھو۔ تو عرفات کے دن یہ دعا پڑھنا بھی کثرت سے سنت ہے۔ باقی اپنی زبان پہ دعا مانگیں، عربی میں مانگیں، جو بھی مانگنا مانگتے رہیں، یہ دعا جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے سورج غروب ہونے تک یہاں پہ انتظار کریں، جب سورج غروب ہو جائے پھر میدان عرفات سے نکلیں اور مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جانے دیں آگے، نہیں دوسری طرف میں، 10 ذوالحجہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، ادھر ہی جانے دیں، نہیں دوسری طرف میں، دوسری طرف نہیں، پیچھے چلے گئے، آگے آگے جانے دیں، آگے جانے دیں، بس آہستہ آہستہ چلیے آگے، نہیں دیا، مزدلفہ میں جگہ نہیں دیا، مشعر حرام کی آنی چاہیے، پیچھے کریں، تھوڑا آنی چاہیے تصویر کیسے، اور پیچھے جانے دیں، اور یہ ہے، بس یہی یہ مسجد خیف کی ہے، نے مشعر حرام کی ہے، یہی ہے، پوری تصویر نہیں بنائی، چلو یہ مزدلفہ ہے۔ تو آپ جو ہے وہ عرفات سے شام جب سورج غروب ہو جائے تو مزدلفہ میں آ جائیں، یہ مسجد ہے، مسجد کے چاروں طرف میں جگہ ہے، جہاں بھی چلے جائیں، خیمے اس کے آگے ہیں، اس کے پیچھے خیمے نہیں، آگے جا کر خیمے، جہاں جہاں آپ کا خیمہ ہے وہاں پہ چلے جائیں۔ تو مغرب اور عشاء کی نماز یہاں پہ پڑھیں، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں، اور ساتھ میں وتر بھی چلو پڑھ لو۔ ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا وتر پڑھ لینا چاہیے، وتر بھی پڑھ لو، وتر پڑھ کے یہاں پہ آرام کریں، آرام کرنے کے بعد رات سو جائیں، صبح جب اٹھیں تو فجر کی نماز پڑھیں، مسجد میں یا خیمے میں جہاں بھی موقع ملے وہاں پہ پڑھ لیں۔ اسی مسجد کو مشعر حرام کہتے ہیں، قرآن مجید میں مشعر حرام کا ذکر ہے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام پہاڑی کے پاس اللہ کا ذکر کریں۔ تو یہاں پہ فجر کی نماز پڑھ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ بھی مسنون ہے۔ فجر کے بعد دعا مانگیں، جب دن روشن ہو جائے، سورج نہیں طلوع ہوا تو پھر مینا کے لیے روانہ ہو جائے، جب سورج نکلنے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جائے، یہاں پہ رات گزارنے کے بعد مینا روانہ ہو جائے۔ آج 10 ذوالحجہ شروع ہو گئی، آگے جانے دیں، مینا کی تصویر نکالنے ایک آدھ، بس یہ رہنا، چلو یہ رہنا، کوئی بھی تصویر کر لیں، ایک نکال لیں، اگلی نکال لیں، چلیے یہ تو مینا میں آ جائیں۔ مینا میں 10 ذوالحجہ ہے، 10 ذوالحجہ میں ہم نے جو ہے وہ 3 4 5 کام کرنے ہیں، 5 کہہ لیں، ہم نے جو ہے وہ 5 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے سب سے پہلے جمرات کو کنکریاں مارنی، کنکریاں مارنی، یہ نقشہ ہی ہے، تصویریں تو کلیئر نہیں ہے لیکن چلو جو بھی ہے، یہ حوض ہے، یہ حوض بنا ہوا ہے اور یہ درمیان میں ستون ہے۔ اصل میں اس حوض کے اندر کنکری کا گرنا ضروری ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں۔ پہلا کام یہ ہے کنکریاں مارنا۔ آپ جب مزدلفہ سے آئیں گے تو آپ کے راستے میں پہلا جو جمرہ آئے گا وہ چھوٹا ہے، دوسرا درمیانہ ہے اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے، بڑا ہے۔ یہ تیسرے کے پاس پہنچ گئے تو سب سے پہلا کام ہے کنکریاں مارنا۔ کنکریاں کیسے مارنی؟ دائیں طرف میں کھڑے ہیں کسی بھی سائڈ میں، اور اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، اس طریقے سے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔
اس ستون کو لگ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ لگے تب بھی کوئی حرج نہیں، یہ صرف نشانی ہے۔ اصل میں یہاں پہ گرنی چاہیے، اس حوض کے اندر گرنی چاہیے۔ اگر کنکری اس کو لگ کر باہر چلی گئی ہے وہ شمار نہیں ہو، جو نہیں لگی اس کے اندر گر گئی ہے وہ شمار ہو۔ تو 7 کنکریاں مارنا، یہ پہلا کام ہے آج کے دن، کنکر مارنا۔ دوسرا کام ہے کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنا۔ قربانی ہمارے بس میں نہیں ہوتی، وہ بینک میں ہم پیسے جمع کروا دیتے ہیں، گورنمنٹ پیسے وصول کر لیتی ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ کرتے ہیں۔ وقت کا انتظار نہ کریں، قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن وقت جو ہم کو وہ دیتے ہیں اس وقت پہ قربانی ہوتی نہیں ہے، آگے پیچھے ہوتی ہے، ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس وقت کا انتظار نہ کریں۔ عمومی طور پر حاجی حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں ٹائم کی پابندی، جب قربانی ہوگی تو پھر بال کٹوانے۔ قربانی پتہ نہیں کب ہوتی، 25 لاکھ بندے کی قربانی جو ہے وہ کب ہوگی، ایک وقت میں ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ 11 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، وہ تو 11 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، 4 دن مسلسل قربانی ہوتی رہتی ہے، دن کے وقت میں بھی، رات کے وقت میں، پھر جا کر پوری ہوتی ہے، اور سینکڑوں قصائی لگے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے یہ ذبح کا سلسلہ چلتا ہے، پھر جا کر پورا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ کیسے ہو جاتا ہے فلاں وقت میں آپ کی قربانی ہوتی ہے؟ تو وہ قربانی کرتے ہیں، قربانی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جو ہے وہ کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد بال کٹوا دیں، بال کٹوا دیے، بال کٹوانے کے بعد مکہ پہنچ جائیں، مکہ پہنچنے کے بعد فوراً بیت اللہ میں جا کر طواف کریں، طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد سعی کر لی، سعی کر لی، سعی کرنے کے بعد واپس مینا میں آ جائیں، یہ آپ کا کام ہے۔ لوگ جو ہے وہ کنکریاں مار لیں اور اس کے بعد قربانی کا انتظار کرتے ہیں، وہ 12 بجے فون آنا ہے، 1 بجے آنا ہے، 2 بجے آنا ہے، شام 4 بجے، ابھی تک فون نہیں آیا، وہ بیٹھا ہوا، سارے کاموں کا ٹائم ضائع کر دیا، سارا ٹائم ضائع کر دیا، اور پھر رات کو وہ مکہ پہنچ جاتا ہے، رات کو مکہ پہنچا، رات سے ابھی تھکا ہوا ہے، ہوٹل میں چلے جاؤ، کھانا کھاتے ہیں، وہیں پہ لیٹ گیا، سو گیا، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 1 بجے اٹھتا، چلو اب طواف کرتے ہیں، 1 بجے طواف کیا، کرتے کرتے فجر ہو گئی، فجر کے بعد ابھی سعی بھی کرنی ہے، سعی کرتے کرتے زور ہو گئی، پھر کہتا رات رہ گئی، مولوی صاحب میں رات میں نام میں جانا تھا، نہیں جا سکا، میرے لیے کیا ہوگا؟ ہمیں کیا پوچھو کیا ہوگا؟ سارا معاملہ تو آپ نے خود گڑبڑ کیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کنکریاں ماریں اور آرام نہ کریں، سیدھے مکہ چلے جائیں، بال کٹوائیں اور آپ طواف شروع کر دیں، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں، یہ آپ کے 5 کام ختم ہو گئے۔ قربانی گورنمنٹ نے کر دینی ہے، آپ نے ایک کام کنکر مارنا ہے، دوسرا قربانی کرنی ہے، تیسرا بال کٹوانے ہیں، چوتھا سعی صفا بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور 5واں سعی کرنی ہے۔ یہ 5 کام ہیں، آپ روٹین سے کرتے چلے جائیں، قربانی کو چھوڑ دیں، تو آپ شام سے پہلے کام فارغ ہو کر مینا میں واپس آ جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے مینا میں نہیں آ سکے گا۔ میں نے کہا تھا مینا کی راتیں گزارنا کیا ہے، کیا کہا تھا؟ واجب ہے۔ اگر یہ رہ گئی تو دم دینا پڑے گا، اگر یہ رہ گئی تو کیا کرنا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا۔ تو اکثر لوگ جو ہے وہ مکہ میں سوئے رہتے ہیں اور بعد میں کہتے جی رش تھا، وہ میں نہیں جا سکا، جی وہ گاڑیاں وہاں پہ بلاک ہوگی، ٹریفک، اب میرے لیے کیا ہوگا؟ دم دے، اور کیا ہوگا؟ رات نہیں گزارا تو بکرا دیں، ایک بکرا دے کر مکہ میں ذبح کریں اور فقیروں میں تقسیم کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسے سستی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو کنکریاں ماری، قربانیاں کی، بال کٹوائے، طواف کیا، اور واپس مینا میں ظہر کی نماز آ کر پڑھی۔ ظہر کی نماز سے پہلے سارے کام کر کے آپ فارغ ہو گئے۔ کیوں فارغ ہو گئے؟ آپ سوئے نہیں، آپ بیٹھے ہی نہیں، آرام کیا ہی نہیں، آپ چلے ہیں، کنکریاں ماری اور آگے قربانی کی، قربانی کر کے بال کٹوائے، مکہ پہنچے، طواف کیا، اور سعی آپ نے نہیں کرنی تھی کیونکہ قران تھا، سعی آپ پہلے کر چکے تھے، تو آپ نے وہاں سے واپس پلٹے اور ظہر کی نماز جو ہے وہ مینا میں آ گئی۔ اور ہم جو ہے وہ مغرب کے وقت بھی، عشاء کے وقت بھی، 10 بجے، 11، 12 بجے بھی مینا نہیں پہنچ پاتے، بلکہ فجر مکہ میں ہی ہو جاتی۔ تو ایسا نہ کریں۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، آپ کا کام سنت کے مطابق ہو جائے گا اور بہترین ہو جائے گا۔ قربانی کا چھوڑ دیں، وہ آپ نے پیسے جمع کروا دیے، وہ ہو جائے گی، جس وقت بھی ہوگی انشاءاللہ وہ ہو جائے گی۔ آپ کنکریاں مارنے کے بعد بال کٹوا دیں، بال کٹوانے کے بعد فوراً مکہ پہنچ جائیں، جاتے ہی طواف شروع کریں، آرام نہ کریں،
اور طواف کرنے کے بعد اللہ جو بوڑھا آدمی کو بیمار آدمی کو مستثنا ہے وہ آرام کرتا رہے، لیکن جو تندرست ہے وہ کریں، طواف کریں، سعی کریں اور پھر مکہ میں نہ ٹھہریں، تھوڑا بہت اگر بھوک لگی تھوڑا بہت کھانا کھائیں اور چلتے چلتے کھا لیں اور واپس مینا میں آ جائیں، مینا میں آ کر نہائیں کھائیں سو جائیں جو مرضی کریں، آپ کے کام مکمل ہو۔ رات آپ نے مینا کے اندر گزاری، یہ 11 تاریخ کی رات ہے، پہلی رات یہ مینا میں گزاری، مینا میں رات گزاری، اگلے دن صبح اگر کسی کا طواف رہ جائے بیمار ہے تو نہ جائے مکہ، اگر اسے پتا ہے میں جا کے طواف کرنا ہے اور مجھے لیٹ ہو جانا میں نہیں کر سکوں گا، بوڑھا آدمی وہ جائے نہیں، وہ رات مینا میں گزارے کنکریاں مار کے اور صبح کو رات گزارنے پر فجر کے وقت مکہ چلا جائے، فجر کے وقت سے شام ہونے تک جا کر طواف کرے سعی کرے، شام کو واپس آئے، آسانی سے ہو جائے، ایک کام چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں، سارے کام نہ چھوڑیں، تو لہٰذا اس کو طواف کو لیٹ کیا جا سکتا ہے، باقی کام لیٹ نہ کریں، تو رات مینا میں گزاریں، مینا میں گزارنے کے بعد صبح فجر ہو نماز پڑھیں، نماز کے بعد ظہر تک آپ فارغ ہیں، ظہر کی نماز کے بعد زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں، یہاں پہ ایک جمرہ ہے، تینوں جمرات ہیں، پہلے چھوٹے کو ماریں 7 کنکریاں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر درمیانے کو ماریں، چھوٹے کے بعد دعا کریں، یہ بات یاد رکھیں، کنکریاں مارنے کے بعد پہلے جمرے کو کنکریاں ماری، سائڈ پہ ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کریں اور دعا مانگیں، پھر درمیان والے جمرے کو کنکریاں ماریں اور دعا مانگیں، پھر بڑے جمرے کو کنکریاں ماریں اور وہاں پہ دعا لیں، بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا لیں، تو یہ 2 جگہ پہ دعا کرتے ہیں، تو یہ 11 ذی الحجہ کا آپ کا کام ختم ہو جائے گا، پھر شام بھی یہیں پہ رکیں، رات بھی یہیں پہ گزاریں، اگلا دن 12 ذی الحجہ کو بھی یہی کام کریں، ظہر کی نماز کے بعد پہلے چھوٹے جمرے کو پھر درمیانے جمرے کو، چھوٹے کے بعد بھی دعا مانگے، درمیانے کے بعد بھی دعا مانگے اور بڑے جمرے کے بعد دعا نہیں ہے۔ 12 ذی الحجہ کو مار کے اگر آپ جانا چاہیں تو مکہ چلے جائیں، نہیں جانا چاہتے تو رات یہیں پہ گزاریں۔ 13 ذی الحجہ کو بھی اسی طریقے سے ظہر کے بعد پہلے چھوٹے کو کنکریاں ماریں، پھر درمیانے کو اور پھر بڑے، چھوٹے کے بعد اور درمیانے کے بعد دعا مانگیں اور بڑے کے بعد، تو یہ 12 کو جانا 12 کو چلے جائیں، نہیں تو 13 کو مار کے 13 کو چلے جائیں۔ جب آپ نے 13 کو کنکریاں مار لی ہیں، یہ آپ کا حج تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد صرف طواف الوداع باقی ہے، الوداعی طواف۔ الوداعی طواف جو ہے وہ مکہ سے جب آپ نے رخصت ہونا ہے نکلنا ہے اس وقت کرنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ عموماً طواف الوداع لوگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، مثلاً آج جو ہے وہ اتوار ہے، ہم نے مکہ سے نکلنا ہے منگل کے دن، تو کہتے میں نے اتوار والے دن ہی کر لیا تھا، یہ طواف الوداع نہیں، حتیٰ کہ سوموار کو بھی نہیں، آپ نے منگل کے دن جانا ہے، منگل کے دن فرض کریں 2:30 بجے ہیں، 2:30 بجے آپ نے نکلنا ہے، 2:30 بجے نکلنا ہے، تو آپ کب کریں؟ 10 بجے کر لیں، 9 بجے کر لیں، 8 بجے کر لیں، 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک فارغ ہو جائیں، 10 بجے ہوٹل میں ہیں اور جو ہے وہ اپنا سامان جو ہے وہ سنبھالیں اور 1-2 بجے نماز پڑھ کے آپ نکل جائیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ اتنی دیر پہلے کرنا ہے، یہ طواف الوداع ہے، آخری ٹائم، اس سے پہلے 1 دن 2 دن پہلے جو کر لیا یہ طواف الوداع نہیں۔ یہ الوداعی طواف واجب ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اس کے اوپر بھی دم ہے، اس کو بھی دم دینا پڑے گا۔ اس طواف میں بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس طواف کے ساتھ سعی نہیں ہے، طواف الوداع کے ساتھ سعی نہیں۔ 10 ذی الحجہ کو جو طواف کرتے ہیں طواف افاضہ یا طواف زیارت، دونوں نام ہیں، 10 ذی الحجہ کو جو طواف کرتے ہیں اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں اور اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ تو طواف الوداع جو آخری طواف ہے اس میں سعی نہیں ہے، اس میں صرف طواف کی 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں پڑھیں اور چلے جائیں۔ اس میں حیض والی عورت کو اجازت ہے، اگر ان دنوں میں حیض شروع ہو گیا ہے، مینسس کے ایام شروع ہو گئے ہیں، یہ طواف الوداع کرنے کے بغیر وہ جا سکتی ہے، لیکن طواف افاضہ کے بغیر نہیں جا سکتی، طواف افاضہ کرنا لازم ہے، اس لیے وہ طواف افاضہ کے لیے رکی رہے۔ ہاں عمرے کے میں نے بتلا دیا تھا کہ اگر مینسس کے ایام شروع ہو گئے ہیں تو وہ عمرہ نہیں کرے گی بلکہ کیا کرے گی؟ ہوٹل میں ٹھہرے، اور جس دن پاک ہوتی ہے اس دن غسل کر لے، غسل کر کے جا کر بیت اللہ میں طواف کرے، سعی کرے اور بال کٹوا دے، اس کا عمرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ درست ہے۔ حج میں کیا کرے؟ اگر اس کو مینسس کے ایام 8 ذی الحجہ کو شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں،
وہ 8 ذی الحجہ کو احرام پہنے گی، اپنا لباس پہنے، وہی لباس اس کا احرام ہے، تلبیہ پکارے اور تلبیہ پکارتے ہوئے بنا چلی جائے، خیمے میں رہے، ذکر کرے، اذکار کرے، دعائیں پڑھے، نماز نہیں پڑھے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں چلی جائے، وہاں پہ بھی ذکر کرے، دعائیں مانگے، اذکار کرے، نماز نہیں پڑھے۔ 10 ذی الحجہ کو کنکر مارے اور طواف نہیں کرنا، واپس آ کر کنکریاں مار لے، قربانی کرنی قربانی کر لے، رات گزارنی مینا میں رات گزار لے، لیکن طواف نہیں کرنا۔ جس دن وہ پاک ہو جائے اس دن غسل کرے اور اس دن وہ کیا کر لے؟ طواف کرے، اس کا حج پورا ہو جائے۔ یہ طواف زیارت کے لیے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ باقی حج کے سارے کام کرے گی، صرف طواف زیارت نہیں کرنا۔ طواف زیارت کا انتظار کرے، جب وہ پاک ہو جائے تو طواف زیارت کر لے، اس کا حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ الوداعی طواف میں اگر وہ ایام شروع ہو جائیں تو الوداعی طواف کو چھوڑ کر ویسے ہی کو جانا چاہے تو وہ جا سکتے۔ تو یہ جو ہے وہ حج کا مختصر سا طریقہ ہے۔ میں نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں، اس میں ایک مسئلہ تھا، تصویر بھی میں نے دکھائی تھی جوتے والی تصویر بہت پیچھے ہے، اگر نکال دیں ذرا پیچھے کو جانے، شروع میں جو تصویر لگائی، سب سے پہلے میں تصویر لگائی تھی، آگے چلے گی، پیچھے کو جائیں دوسری طرف، جانے دے پیچھے پیچھے جانا، پھر آگے جانا شروع کر دیا، اسی طرح جانا۔ پیچھے ایک پیچھے بس اور پیچھے اور پیچھے، پیچھے شروع میں بس یہ تصویر، یہ چپلیں ہیں، یہ میں نے چپلوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ یہ کینچی چپل ہے، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یہی چپل پہنی، نہیں یہ لازم نہیں، یہ پہننے آپ کی مرضی ہے۔ یہ اوپر جو ہے وہ اسٹیپ والی چپل ہے، یہ بھی پہن سکتے ہیں، یہ سینڈل نما ہے، یہ بھی پہن سکتے ہیں۔ عام طور پہ لوگوں نے بنا رکھا ہے صرف یہی چپل پہنتے، نہیں ایسا نہیں، یہ تینوں چپلیں پہننی جائز ہے، صرف ٹخنے جو ہے وہ ننگے ہونے چاہیے، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، اوپر والا حصہ ڈھکا کوئی ہو تو کوئی حرج نہیں، اس لیے چپل پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خام خواہ لوگوں نے بنا دیا ہے کہ ایسا چپل نہیں پہنی جو اوپر سے ڈھکی، یہ چپل پہننے سے منع کرتے ہیں، یہ بھی پہننے سے منع کرتے ہیں، اوپر والا نہیں، کوئی منع نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ حتیٰ کہ شوز پہن سکتے ہیں، جو شوز ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں جوکر نما، یہ شوز پہنے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ خام خواہ یہ شدت کر دی گئی ہے، سختی کر دی گئی ہے، اس سختی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے کہا آپ کو جوتا نہیں ملتا ہے، آپ موزے پہن لیں۔ موزے کیسے پہنتے ہوتے ہیں؟ اس طرح کے ہوتے ہیں؟ موزے تو اوپر سے سلے ہوں گے، بند ہوں گے تب بھی پہنے جائیں گے، تو موزے پہن سکتے ہیں، بس اس میں شریعت نے کہا ٹخنوں کے پاس سے آپ کاٹ لیں، ٹخنوں کے قریب سے کاٹ لیں اور موزے جو ہے وہ پہن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جوتوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، جون سا بھی جوتا استعمال کرنا چاہیں کر لیں، بس ٹخنے جو ہے وہ ننگے ہونے چاہیے۔ تو یہ جوتوں کے بارے میں بھی بات ہو گئی، تو یہ مختصر سا ہے۔ اس کے بعد مدینہ میں زیارتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں اور بھی ہیں، تو میں نے اختصار کے ساتھ یہ چند ایک باتیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان کا حج جو ہے وہ اپنے دربار میں قبول فرما لے، اور ان کو خیر وفیت سے جانے کی توفیق دے اور خیر وفیت سے واپس آنے کی بھی توفیق دے۔ جو نہیں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ سال جانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ آپ بھائیوں کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی سوال کسی بھی قسم کا آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پی سکتے ہیں، احرام کے بغیر بھی نہیں پی سکتے۔ احرام کی حالت میں تو پینا جرم ہے ہی ہے، احرام کے بغیر پینا بھی جرم ہے۔ بیڑا، مسواک، سگریٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں پینا جو ہے وہ سمجھیے کہ معذورات احرام بھی ہیں، ویسے بھی منع ہے، ان سے بچنا چاہیے، یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔
سگریٹ میں بدبو بھی ہے، سگریٹ میں نشہ بھی ہے، سگریٹ میں صحت کے لیے نقصان بھی ہے، یہ فضول خرچی بھی ہے، کئی اعتبارات سے یہ مکروہ نہیں بلکہ حرام کے دائرے میں شامل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب یہ حرام ہے تو احرام کی حالت میں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ احرام کے بغیر بھی ناجائز ہے۔ بیڑا وغیرہ، مسوار وغیرہ، اس میں بھی نشہ ہوتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ بھی چیزیں استعمال جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور داڑھی جو ہے وہ بھی نہیں مڈوانی چاہیے، وہ حج میں بھی نہیں مڈوانی چاہیے، اور جب بال کٹواتے ہیں اس وقت بھی نہیں کٹوانی چاہیے، اور بعد میں بھی نہیں کٹوانی چاہیے۔ حج پہ گیا ہے تو انسان یہ ساری چیزیں چھوڑ دے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے اور اس کو رکھ لے۔ لوگ مذاق کرتے ہیں تو کرتے نہیں، مذاق کی خاطر ہم دین نہیں چھوڑ سکتے۔ داڑھی میں سارا دین نہیں ہے، لیکن داڑھی دین کا یہ کیا ہے؟ حصہ ہے۔ کنکر مارنا پورا حج نہیں ہے۔ جب رات کو کنکر مارنا سارا حج یہی ہے؟ بس کنکر مارنے حج ہو جائے گا؟ نہیں ہونا۔ لیکن حج کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی رکھنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے سگریٹ کو چھوڑنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، مسوار کو چھوڑنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ سارے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ایمان میں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ تھوڑا داخل ہو جانا، تھوڑا مرضی کا مان لینا، تھوڑا سا چھوڑ دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ باقی لوگ دنیا یہ تو ہر کام میں مذاق کرتا ہے۔ نماز پڑھنے آتے تب بھی کہتے چھوڑ یار، پڑھ ہی لینی، کاروبار میں داغ پڑے، اتنے زیادہ داغ پڑے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، لوگ تو صدقہ خیرات پہ بھی مذاق کرتے ہیں، کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ یہ پیسے اپنے بچوں پہ لگاؤ، یہ پیسے آپ کو کام دیں گے، فلاں جگہ پہ کام آ جائیں گے، وہ صدقہ خیرات قربانی کیوں کرتے ہو؟ یہ فضول خرچی۔ دین تو لوگوں نے ہر جگہ پہ تماشا نعوذ باللہ بذالک بنایا ہوا، اس کو مذاق کرتے ہیں، تو اس مذاق کی وجہ سے ہم دین چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرماتے ہیں، ہر کام جو دین کا حصہ